बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे अजीजों, हातिम ताई को कौन नहीं जानता। उसकी सकावत के किस्से ज़बान ज़द खास व आम हैं। उसका ताल्लुक कबीला तय से था। मदीना मनव्वर से 400 साढ़े 400 किलोमीटर शुमाल मिस्र की जानिब मौजूदा शहर हाइल के करीब उस कबीले का मिस्किन था। इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ कबाइल साजिशें करते रहते थे। उनकी सरकोबी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाए छोटे बड़े लश्कर इरसाल करते रहते थे। कबीला बनी ते की तरफ हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला की क़यादत में एक लश्कर भेजा गया, क्योंकि उनकी तरफ से किसी वक्त भी हमला का खतरा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें बातें करनी है हातिम ताई की शहजादी और शहजादे की, यानी कि जो उनके बच्चे थे वो कहाँ गए और फिर उनका क्या हुआ। उनका एक बेटा था हातिम ताई का और एक बेटी, उनके साथ क्या हुआ। तो वाकई में बने रहना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि किससे कहानियों में तुमने पढ़ा होगा कि हातिम ताई, लेकिन जो उसका परिवार था, जो उनके बीवी बच्चे थे, उनका क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ और बेटे का क्या हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हातिम ताई खुद तो फौत हो चुका था और अब कबीला ते का सरदार उसका बेटा अदी था, जो इस्लाम दुश्मनी में पेश था। मुसलमानों का लश्कर जब अचानक उनकी बस्ती पर हमला आवर हुआ तो अदी घबरा गया और दोस्तों शाम की तरफ भाग गया था। भागते वक्त उसने अपनी बहन सफाना, जो हातिम ताई की बेटी थी, सफाना को भी साथ नहीं लिया, बल्कि उसे छोड़कर ही भाग खड़ा हुआ था। इधर इस्लामी लश्कर ने कबीला बनी ते के मर्दों औरतों को गुलाम और लोंडियां बना लिया था। जानवरों को हाँक कर और सबाम जो चारवायते मदीना मनव्वर ले आए। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कैदियों के इस्लामी हुकूमत के दार खुलाफा मदीना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद नबवी के करीब उतारा। उन कैदियों में नामूर सखी और हर दल अजीज हातिम ताई की साहबजादी सफाना भी शामिल थी। सफाना बनत हातिम ताई हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हुई। बरा किराम, आप अपने चचाजाद भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी रिहाई के लिए सिफारिश कर दे। तो हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जवाब में कहा कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी की सिफारिश नहीं करते। अलबत्ता जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकलेंगे तो कैदियों का मुआयना फरमाएंगे। उस वक्त तुम खुद ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी गुजारिश पेश करना और अपने बाप हातिम ताई का भी तज़क्कर, यानी कि उनके सामने बताना मैं किसकी बेटी हूँ, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की तकरीम करने वाले, खैर खवाई और भलाई करने वाले और तमाम लोगों से ज़्यादा हलीम व बर्बाद रहे। चुनाचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज असर के लिए निकले तो कैदियों को आपके सामने पेश किया गया। उसी वक्त सफाना खड़ी होकर अर्ज गुजार हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद फौत हो चुका है और उसके बाद मेरा भाई भाग गया। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे रिहा फरमा दे। मुझे कैदियों में रख कर मेरे दुश्मनों को खुश ना करें। आपको मालूम है कि मेरा वालिद अपनी कौम का सरदार था। वो कैदियों को आज़ाद करता था, जालिमों को कत्ल करता था और पड़ोसियों की खैर खुवाई और हिफाजत करता था।
تو میرے پیارے دوستو بہادروں کی قدرت کرتا اور ان کی حمایت کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، امن اور چین کا علمبردار تھا، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا اور مصائب کے مارے لوگوں کی مدد کرتا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، او خاتون، تم نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہے یہ مومنوں کی ہے۔ اگر تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائے رحمت کرتے۔ پھر حکم دیا، صفانہ کو چھوڑ دو۔ اس لڑکی کا والد اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو مکارم اخلاق کا درس دیا کہ اگر کسی قوم کا معزز ذیل ہو جائے، مالدار محتاج ہو جائے یا عالم جاہلوں میں ضائع ہو جائے تو ان پر رحم کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے جب صفانہ پر احسان کیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا تو اس نے تشکر آمیزاد انداز میں استدعا کی، میں دعا مانگنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ ہی صحابہ کرام سے کہا کہ ذرا غور سے سنو یہ عورت کیا دعا مانگتی ہے۔ اب اس عورت نے جو صفانہ تھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کسی قوم سے نعمت چھن جائے تو آپ اس کے لوٹانے کا سبب بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اسے کپڑوں کے جوڑے بھی دیے، سواری مہیا کی اور زاددار راہ سے نوازا۔ وہ رہا ہو کر سیدھی اپنے بھائی عدی کے پاس، جو عدی اس کا بھائی تھا، اسی کے پاس پہنچی جو بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ صفانہ اس کے پاس پہنچ کر اسے تان کرنے لگی، لانتے دینے لگی۔ رشتوں کو توڑنے والے ظالم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سب اس کو لچھن بہت سارے صفانہ نے لگائے۔ تو میرے پیارے دوست، تو صفانہ نے بولا، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ رحم دل والا ہے۔ تو صفانہ نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ جس شخص کے پاس میں ابھی ہو کر آ رہی ہوں تم فوراً اس سے ملاقات کرو، وہ بڑا عظیم رہنما ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بڑے بڑے لوگوں اور قبائل پر غلبہ پالے گا، یعنی کہ سب کو اپنے دین سے نوازے گا۔ میں نے اس کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہے جو عام حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فقراء سے محبت کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی قدر پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں دیکھا۔ سنو، اگر وہ نبی ہے جس کے وہ وعدے یا دیدار ہے، ان کی نبوت کو ماننے میں سبقت کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ محض حکمران ہیں تو بھی وہ ایسے ہیں جن کی بادشاہی میں کوئی معزز شخص رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر صفانہ نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اور اخلاق کریمانہ کا مذکرہ کیا کہ کس طرح اسے عزت و احترام کے ساتھ سواری دے کر اپنے آدمیوں کی حفاظت میں واپس بھیجا ہے۔ تو عدی جو حاتم کا بیٹا تھا، عدی کے دل سے تمام وسوسے اور خدشات دور ہو گئے، یعنی کہ سب کچھ دور ہو گئے۔ تو چنانچہ عدی وہاں سے سیدھا مدینہ منور روانہ ہوئے۔ ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی تھی، بالکل اینٹوں سے تھی۔
تو دوستو یہ دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے۔ تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو چادر تھی وہ بٹھائی اور ان کو بولا کہ تم اس پہ بیٹھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدی کا مسجد میں ہی استقبال کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد عدی کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ عدی چلو باقی گفتگو گھر چل کر کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں گھر میں داخل ہوئے تو میں حیران ہو گیا کہ گھر بھی بالکل سادہ، بالکل کچا، بالکل عجیب سا گھر ہے۔ وہ بڑا ہی پریشان ہو گیا۔ فرش پر چٹائی تک موجود نہ تھی۔ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا ایسا ہی تھا۔ تو میرے پیارے دوستو میں خیال آیا، عدی بولتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اب خود تو چادر کے اوپر بیٹھیں گے اور مجھے کچے فرش پر بٹھائیں گے، مگر یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چادر کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا، اور جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا تم ایک سکی باپ کے بیٹے ہو اور سکی کے گھر میں آئے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھو، میرا کیا ہے، میں تو فرش پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو عدی خاموش نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ کا اخلاق کریمہ نہ تھا، عدی کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ اور دوستو جب میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ سب باتیں سنی تو عدی نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ دوستو اسلام قبول کر لیا۔ وہ ایک دم مورخین نے عدی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک اور شکر روایت کے مطابق حضرت عدی بن حاتم طائی جو اپنی ہمشیرہ کی گفتگو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے دین اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو یہی حقیقت ہے حاتم طائی کے جو یہ بیٹے اور بیٹیاں تھی۔ رحم فرمائے ہم